دی سٹی یونیورسٹی آف نیو یارک سے منسلک پاکستان افغان امور کے ماہر جہانگیر خٹک ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسکائپ کے ذریعے. ان سے جانتے ہیں کہ حال ہی میں ہونے والی ان ساری ڈیولپمنٹس کا امن کے لیے کیا مطلب ہو سکتا ہے. خٹک صاحب، کیا اب دنیا امید باندھ سکتی ہے کہ افغانستان میں امن ہونے جا رہا ہے؟ شکریہ اسد صاحب. میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک بہت سنہری موقع ہے. افغانستان کی حالیہ تاریخ میں شاید یہ پہلا موقع ہے کہ افغانستان کے اندر اس کے ارد گرد کے ممالک اور بین الاقوامی برادری سارے تقریباً ایک پیش پر ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ افغانستان میں ایک سیاسی حل کے ذریعے یہاں پر امن لایا جائے. اس سلسلے میں جس طرح آپ کی ابھی رپورٹس میں تذکرہ بھی ہوا کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدہ مکمل ہو گیا ہے، لیکن ابھی اس پر دستخط ہونا باقی ہیں، اور خبریں ایسی آ رہی ہیں، اطلاعات جو آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ شاید 29 تاریخ تک دستخط بھی ہو جائے اور 10 مارچ سے ممکنہ طور پر انٹرا افغان ڈائلاگ کا کوئی معاملات شروع ہو جائیں. یہ ایک اپرچونٹی تو ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ ایک انتہائی نازک، پیچیدہ اور مشکل مرحلہ ہے جو شروع ہونے والا ہے، کیونکہ دو تین چیزیں ہیں. انٹرا افغان ڈائلاگ تو سب کو معلوم ہے کہ ظاہر ہے کہ اسی کو دنیا دیکھ رہی ہے، اسی کی طرف، لیکن انٹرا افغان کنسنسس جو ہے وہ بہت ضروری ہے، جو کہ انٹرا افغان کنسنسس بٹوین افغان گورنمنٹ، سول سوسائٹی اور ان کی جو ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جی. ان کے درمیان. اس وقت افغان سوسائٹی میں پولیٹیکلی بہت زیادہ پولرائزیشن ہے. دیکھیے، افغان جو الیکشن کمیشن ہے وہ ابھی صدارتی انتخابات کا جو نتیجہ ہے اس کا باقاعدہ اعلان کرنے والا ہے، اور اس کے نتیجے کے آنے سے پہلے عبداللہ صاحب کی جو ٹیم ہے انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم اس کے فیصلے کو شاید نہ مانیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو موجودہ افغان گورنمنٹ ہے، اگر صدر اشرف غنی کے حق میں فیصلہ آتا بھی ہے تو اگر جو میجر اپوزیشن پارٹی ہے وہ اس کو ماننے کو یا اس سے انکاری ہے ان نتائج کو ماننے سے، تو کس قسم کی ٹیم بنے گی. تو یہ انٹرنلی آپ کو لگتا ہے کہ ایک بڑی مشکل سچویشن ہو جائے گی انٹرنلی بھی؟ ایک اور انٹرنل ایلیمنٹ جو ہے خٹک صاحب، میں چاہوں گا اس پہ بھی اگر آپ دیکھیں، اس کو بھی اس پہ نظر ڈالیں. افغانستان میں وار لارڈز اور ملیشیا جو ہے ان کی سب کی، اس کا کیا ہوگا اس معاہدے کے بعد؟ کیونکہ نہ تو یہ طالبان کے ساتھ ہیں، نہ یہ حکومت کے ساتھ ہیں، ان کے تو اپنے کنٹرول والے علاقے ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ یہ انتہائی نازک اور پیچیدہ مرحلہ ہے، کیونکہ افغانستان میں اوور دا ایئرز بہت زیادہ پاور سینٹرز بن گئے. آپ نے وار لارڈز کی بات کی، بہت سارے وار لارڈز آج افغان آرمی کا حصہ ہیں، اور جو طالبان فائٹرز ہیں ان کے مستقبل کے حوالے سے ابھی تک کوئی روڈ میپ سامنے نہیں آیا ہے. اور نہ ہی جو افغانستان کا عموماً جب بھی اس قسم کی بات چیت ہوتی ہے، پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی بڑے فیصلے آئے تو لویا جرگہ بیٹھتا ہے اور وہاں پر ایک باقاعدہ اس کے لیے کوئی حکمت عملی بنائی جاتی ہے. افغان گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک اس کے لیے بھی کوئی ٹائم لائن نہیں دی گئی، نہ ہی کوئی ایسا روڈ میپ سامنے آیا ہے کہ وہ جو مسلح گروپ ہیں، جن کو آپ کچھ وار لارڈز ہیں اور کچھ سارے ہی تقریباً وار لارڈز ہیں، جی. کیا ان کا مستقبل کس قسم کا ہوگا؟ کیا ہم عراق کی طرح دیکھیں گے کہ جہاں پر انہوں نے ملیشیاز کو ایک بڑے امبریلا کے تحت مرج کر کے اور اس کو عراقی آرمی کے ساتھ منسلک کر دیا تھا؟ وہ مکمل طور پر عراقی آرمی کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن ان کی کمانڈ میں ضرور آتے ہیں. کیا اس قسم کی صورتحال افغانستان میں بھی نظر آئے گی؟ کس قسم کا کوئی روڈ میپ ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے. میرا خیال ہے کہ اسی کی وجہ سے صدر اشرف غنی اور افغان قیادت جتنی بھی ہے ان سب پر دنیا نظریں جمائے بیٹھی ہے کہ وہ کس قسم کا ایک روڈ میپ دیتے ہیں جس کے تحت افغانستان میں دائمی امن قائم ہو سکے اور ایک اشتراکی حکومت بن سکے. بہت بہت شکریہ جہانگیر خٹک ہمیں اس بارے میں بات کرنے کا اور اپنی ایکسپرٹ اوپینین دینے کا.